السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو بھئی بہت دنوں بعد پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، یہ بالکل فری ہے، اس سے ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا لوگی تم؟ سالار نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تو شرمپس کی ڈشز میں سے کوئی ایک ٹرائی کروں گا، تم دیکھ لو تم کو کیا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں دوسری بار باہر کھانا کھانے نکلے تھے اور احتیاطاً انہوں نے ایک نئے بنے ہوئے چائنیز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آج ان کی تمام احتیاط کم از کم آج کے دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ 15 منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا اور وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سالار کو دی۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس چٹ پر نظر ڈالتے ہوئے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ آپ یہ جگہ فوراً چھوڑ دیں۔ سالار نے کچھ حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا ایک کرنٹ اسے چھو کر گزرا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا تھا۔ بے حد برق رفتاری سے چندی کرنسی نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیئر کرنے کا کہا۔ امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کھانا چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی، کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ امامہ، یہ تمہیں باہر جا کر بتاتا ہوں، بیگ لے لو اپنا۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر ہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کو دیکھا اور وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ برق رفتاری سے امامہ کی کرسی کی طرف آیا۔ امامہ ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس نے ابھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا۔ سالار کے اپنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو گیا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنے اوٹ میں لیا تھا۔ ان کی ٹیبل کھڑکی کے پاس تھی اور امامہ کے عقب میں اب کھڑکیاں تھیں۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہا تھا۔ آس پاس ٹیبل پر بیٹھے لوگ یکدم ان کی طرف متوجہ ہوئے، نہ صرف کسٹمرز بلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے والے ویٹرز بھی۔ آخری چیز جو سالار وہاں توقع کر سکتا تھا وہ ایک پبلک پلیس پر ایسا ہی سین تھا۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سالار بے حد تحمل کے ساتھ ہاشم سے کہا۔ اس نے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور اعظم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور اعظم دونوں کچھ متعمل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو ہال سے باہر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بحفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھے۔ وہ سالار کے عقب میں اس کی شرٹ پکڑے تھر تھر کانپتی ہوئی تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی جب ہاشم نے سالار کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔ سالار نے اپنا دفاع کرتے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا۔ ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا۔ وہ پیر پھسلنے پر بے اختیار نیچے گرے۔ ریسیپشن تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔ ہال میں موجود دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ متوحش انداز میں یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ میزوں پر سرو کرنے والے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس دھکے نے اعظم کو بھی یکدم مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں اسے گالی دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں اس نے سالار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا اور وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور اعظم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن اعظم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ سالار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کندھے کی پشت پر درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھیج کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے جنہوں نے ٹیبل پر پڑا چاقو اس کی پشت پہ
مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا۔ سیکیورٹی والے اب بھی تینوں کو پکڑ چکے تھے۔ وہ چاقو نوکدار ہوتا تو زخم بے حد خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن اب بھی چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سالار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا، نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا۔ سیکیورٹی والوں نے سالار کو اعظم سے چھڑاتے ہوئے اعظم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تب تک سالار اپنی جینز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لہجے کو حد المقدور نارمل رکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خون کتنی مقدار میں نکل رہا ہے۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین، وسیم اور اعظم کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پورے ہال میں بے حد سرمایگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جو ابھی وہاں موجود تھے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ آ جائیں، مینیجر نے اس کے پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔ اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ وہ فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا جو کندھے سے اوپر کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے سرمایگی کے عالم میں کہا۔ کچھ نہیں، سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کے خون آلود انگلیاں دیکھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ زخمی ہے۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کیا اور امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھا اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا، لیکن سالار زخمی تھا اور اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر ہی امامہ نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولینس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی، مگر زخم گہرا تھا اور ٹانکوں کے بغیر ٹھیک ہونا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکڈ تھی کہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو گمسم دیکھتی رہی۔ وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے 5-7 منٹ میں پولیس، ایمبولینس اور سکندر آگے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ سکندر کے آتے ہی سالار نے امامہ کو گھر بھیجنے کے بجائے فوری طور پر کہیں اور بھیجنے کا کہا۔ سکندر خود سالار کو ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود سالار سے وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے اسے فوری طور پر اپنے بڑے بھائی شاہنواز کے گھر اور ڈرائیور اور پولیس کی سیکیورٹی میں بھجوایا تھا۔ شاہنواز کی فیملی گھر پر نہیں تھی۔ عجلت میں انہوں نے نوکروں کو امامہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور سکندر کی طرف چلے گئے۔ وہ بت کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ اس سے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کو کسی نے چاقو کے ساتھ زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، یہ وہ نہیں جان سکی۔ ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی نے ہاشم، وسیم اور اعظم کو پولیس کے آنے تک ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب کیا ہونے والا تھا، اسے سوچتے ہوئے اپنا وجود مفلوج سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ تم پہنچ گئی ہو؟ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ اور ابو؟ پاپا ساتھ ہیں میرے۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی ہاشم بری لگی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم وہاں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند لمحوں کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لاپرواہ کر دیا تھا۔ سالار، پلیز انہیں معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن وہ خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اب وہ کیسا ہے اور اس کی بینڈیج ہو گئی یا زخم گہرا تو نہیں تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، اس نے کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا۔ کلینک میں چیک اپ اور بینڈیج میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کسی رگ یا شریان کو نہیں نقصان پہنچا تھا،
کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کر دیا اور سالار اور سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ خود بےحد ناراض ہونے کے باوجود اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن سکندر نہیں۔ شاہ نواز کی بیوی اور بہوئیں آدھے گھنٹے بعد گھر آئی تھی اور تب تک طیبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ سکندر نے فی الحال اپنے گھر میں نہ رہنا بہتر سمجھا۔ شاہ نواز کی بیوی اور بہوؤں نے اگرچہ امامہ سے اس ایشو پر زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں ہونے والے طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ طیبہ بری طرح برہم تھی۔ وہ شاہ نواز کے گھر آنے کے باوجود امامہ کے پاس نہیں آئی۔ وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کرتی۔ وہ بے حد غصے میں ہاشم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہی۔ وہ گیسٹ روم میں بیٹھی ہچکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کچھ سنتی رہی۔ یہ کڑوے کسیلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی سبکی نہیں تھی، یہ احساس تھا کہ ہاشم اور اس کے بھائی اس وقت حوالات میں بند تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی بے حد بارسوخ تھی اور حوالات میں کوئی ان سے عام مجرم کی طرح رویہ نہیں رکھ سکتا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس فیملی کا حوالات میں رہنا ہی بے حد بے عزتی کا باعث ہے۔ اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی، دوسری بار اس کا سیل بند تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل فون اس کی وجہ سے آف کیا ہوا تھا۔ کیوں پرسوں نہ کروں اس کیس کو؟ انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں؟ اس نے ہسپتال میں پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے اور اب کی سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا وہ امامہ کی فیملی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ نہیں ہے تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے بین السطور کہا تھا۔ سالار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ ایک حد تھی جو میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی وہ پار کرے، لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو میں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دوں گا۔ I will pay them the same coin۔ میں انہیں کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بھی بتا دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا۔ سکندر کا مشتعل رویہ اس سے خائف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج تھے، لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، صرف تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہاؤ ڈیئر ہی ٹچ مائی سن، اسے میرے بیٹے کو چھونے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کا خیال ہے میں برداشت کروں گا یہ غنڈہ گردی؟ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر تو دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی ہر اس کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں جہاں اس کی پوری فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی، وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ یہ صرف 2 بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ 2 کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس اسٹیشن کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس ریسٹورنٹ کی ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ سب کہیں اور ہوتا تو وہ بھی جواباً سالار اور اس کی فیملی کے خلاف 10-12 FIR رجسٹرڈ کروا چکے ہوتے، لیکن ہال میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد ہاشم مبین کی فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے پر تیار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ بالآخر وہ گھر واپس آ گئے۔ وہ واپسی پر سارے رستے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں ناکام رہا۔ سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بعد اتنے آرام سے سب کچھ ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے بہت جلد۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب، ہمارے ویڈیو کو لائک اور
ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔